السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ اعتکاف سے کیا مراد ہے، اعتکاف کے معنی کیا ہیں، اعتکاف کی حکمت کیا ہے، اعتکاف کی قسمیں کون کون سی ہیں اور اعتکاف مسنون کا وقت کون سا ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کے معنی کیا ہیں۔ لغت میں کسی جگہ میں بند ہونے یا کسی مقام پر ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیاوی تعلقات و مصروفیات اور بیوی بچوں کاروبار زندگی سے الگ ہو کر مسجد میں قیام کرے اور اپنے خالق کی طرف متوجہ رہے۔ خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں اور مرد مسجد میں اعتکاف کریں گے۔ اعتکاف کی حکمت کیا ہے؟ اعتکاف کی یہی تو حکمت ہے کہ آدمی دنیاوی کاروبار اور تعلقات سے کٹ کر اور گھریلو مصروفیات اور نفسانی خواہشات سے بے تعلق ہو کر فکر و عمل کی ساری قوتوں کو خدا کی یاد اور عبادت میں لگا دے اور سب سے الگ تھلگ ہو کر خدا کے پڑوس میں جا بسے۔ اس عمل سے ایک طرف تو آدمی ہر طرح کی لغو باتوں اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، دوسری طرف خدا سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا، اس کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کی یاد اور عبادت سے قلب و روح کو سکون اور سرور محسوس ہوگا، اور چند دن کی تربیت کا یہ عمل اس کی زندگی پر گہرے نقوش چھوڑے گا۔ دنیا میں چاروں طرف ہر طرف کی رنگینیاں اور دلکشیاں دیکھنے کے باوجود خدا سے تعلق مضبوط رہے گا، خدا کی نافرمانی سے بچے گا اور اس کی اطاعت میں قلب و روح کا سکون اور سرور تلاش کرے گا، اور پوری زندگی خدا کی بندگی میں گزارنے کا سبب بنے گا یہ اعتکاف۔ اللہ پاک ہم سب کو مساجد میں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کی قسمیں کون کون سی ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب اعتکاف، مستحب اعتکاف اور سنت مؤکدہ۔ اعتکاف واجب، اعتکاف واجب سے کیا مراد ہے؟ نظر کا اعتکاف واجب ہے کہ کسی نے نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، میں فلاں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اعتکاف کروں گا۔ وہ جتنے دن کی نظر مانی ہے یہ اعتکاف واجب ہے، یہ کرنا پڑے گا، نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اعتکاف مستحب، رمضان کے اخیر عشرے کے علاوہ جو بھی اعتکاف کیا جائے گا وہ مستحب ہوگا، چاہے رمضان کے پہلے دوسرے عشرے میں کیا جائے یا کسی اور مہینے میں کیا جائے، یہ اعتکاف مستحب ہوگا۔ اعتکاف کی تیسری قسم اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کو بحیثیت اجتماعی اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ احادیث میں اس کی انتہائی تاکید کی گئی ہے۔ خود قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی عورتوں سے نہ ملو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر سال اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہی معمول رہا، اور کسی وجہ سے ایک سال آپ اعتکاف نہ کر سکے تھے تو دوسرے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ اسی لیے اگر مسلمان اس سنت کو اجتماعی طور پر چھوڑ دیں گے تو سب ہی گناہ گار ہوں گے، اور اگر بستی کے کچھ افراد اس سنت کا اہتمام کر لیں تو چونکہ یہ سنت کفایہ ہے اس لیے چند افراد کا اعتکاف سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، لیکن یہ بات انتہائی تشویش کی ہوگی کہ پورا مسلمان معاشرہ اس سے بے پرواہی برتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبوب سنت بالکل ہی مٹ کے رہ جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، وفات تک آپ کا یہی معمول رہا، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتی تھیں۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ سب سے افضل اعتکاف
کون سا اعتکاف ہے، کس جگہ کا اعتکاف سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل اعتکاف وہ ہے جو خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام میں کیا جائے۔ اس کے بعد وہ اعتکاف جو مسجد نبوی میں کیا جائے۔ اس کے بعد اس اعتکاف کا درجہ ہے جو بیت المقدس میں کیا جائے۔ اس کے بعد وہ اعتکاف افضل ہے جو کسی جامع مسجد میں کیا جائے جہاں باقاعدہ جماعت ہوتی ہو۔ اس کے بعد ہر اس مسجد میں اعتکاف افضل ہے جہاں نماز با جماعت کا اہتمام ہوتا ہو اور محلے کے لوگ اس مسجد میں نماز کے لیے آتے ہوں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف مسنون کا وقت کون سا ہے۔ اعتکاف مسنون کا وقت رمضان کی 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے چاند 29 رمضان کو نظر آئے یا 30 رمضان کو، ہر حال میں اعتکاف مسنون پورا ہو جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا 20 رمضان کو غروب آفتاب سے ذرا پہلے مسجد میں پہنچ جائے گا، یعنی عصر کی نماز کے بعد آ جائے گا، مغرب سے پہلے آئے گا۔ اور اگر کوئی خاتون ہو تو اس گھر میں، جس گھر میں وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے اور جس جگہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے، اس مقام پر مغرب سے پہلے پہنچ جائے اور عید کا چاند نظر آنے تک اپنے معتکف ہی میں قیام کرنا ہے۔ البتہ کسی طبعی ضرورت مثلاً پیشاب یا پیخانے یا غسل واجب کی صورت میں، یا کسی شرعی ضرورت مثلاً نماز جمعہ کے لیے معتکف سے باہر جانا جائز ہے، لیکن ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً واپس اپنے معتکف میں پہنچ جانا ضروری ہے۔